بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ روز ہمسایہ ملک ایران کی طرف سے ایک پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمسایہ ملک ایران نے پاکستان پر حملہ کیا اور میزائل داغا۔ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایرانی حکومت کو اس موقع پر منہ توڑ جواب دیا جائے، اور پھر حکومت پاکستان نے، افواج پاکستان نے اور پاکستان کے اداروں نے فوراً ایران میں موجود چھپے ہوئے دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیا اور ان پر انہوں نے حملہ کر کے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ ایسے حالات میں سرزمین پاکستان میں بسنے والے شیعان حیدر کرار کا ایک بہت بڑا گروہ پاکستان میں ایرانی مداخلت کی نہ صرف حمایت کرتا ہے بلکہ ان کو یہاں پر چھتر چھاں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کا سہولت کار بن کے۔ ہم نے ایک عرصے سے حکومت پاکستان اور پاکستانی اداروں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ پاکستان کے اندر قائم ایرانی ثقافتی مراکز کو بند کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں ایرانی ثقافت کی پروموشن کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کا پھیلاؤ اور اس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ایرانی سفارت خانے اور خانہ فرہنگ ایران یعنی کہ ایرانی ثقافتی مراکز اس میں بہت زیادہ رول ادا کر رہے ہیں، ان کا بہت زیادہ کردار ہے، اور پاکستان میں تمام مسالک اور مذاہب کے لوگوں کا ایرانی ثقافتی مرکز میں آنا جانا اور ان کے ساتھ ایرانی طرز زندگی کو متعارف کرانے کا جو ایک طریقہ کار عرصہ دراز سے جاری ہے، وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کا باعث ہے۔ ہم نے حکومت پاکستان اور حساس اداروں کو متعدد بار اس بابت متوجہ کیا کہ پاکستان میں ایرانی ثقافتی مراکز پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کا باعث ہیں اور پاکستان میں ہونے والی مذہبی دہشت گردی میں ایران کچھ گروہوں کی سرپرستی اور پشت پناہی میں ملوث پایا گیا۔ ہم نے اس موقع پر جب اداروں کو آگاہ کیا تو اداروں نے پاکستان میں آنے والے بھارتی مولوی ذکی باقری اور مولوی عقیل الغروی، ان کو ہم نے پاکستان آنا ایرانی اور بھارتی ایجنڈے کا ایک کردار اور ایک پہلو سے سوچنے کی بابت ہم نے اداروں کو آگاہی دی کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے انتہائی خطرے کا باعث ہیں، لہٰذا ان کو پاکستان آنے سے روکا جائے۔ لہٰذا ابھی جو پاکستان پر ایران کی طرف سے جارحیت مسلط کی گئی ہے، امریکہ سمیت دنیا بھر کے تمام لوگوں نے اس کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ ایران کو پاکستان پر حملہ کرنے سے باز رہنے کی تنبیہ بھی کی ہے۔ اس موقع پر ہمسایہ ملک چین نے پاکستان اور ایران کے درمیان پائے جانے والے اضطراب اور خلفشار کے درمیان ایک ثالثی کا بھی کردار ادا کرنے کی خواہش اور آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ہم چین کی حکومت کے اس جذبہ خیر سگالی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حکومت پاکستان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ایرانی طرز حکومت کی مذمت بھی کریں گے اور آئندہ ان سے سفارتی روابط پر نظر ثانی بھی کریں گے اور پاکستان سے ایرانی سفیر کو فی الفور نکل جانے کا جو فیصلہ ہے یا نکال دیے جانے کا فیصلہ ہے، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور پاکستان میں بسنے والے
तमाम शियान हैदर कररार, सबसे पहले पाकिस्तान। ये मेरे महबूब कायद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये फरमाया था और मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का भी ये फरमान है कि वतन की मोहब्बत जुज़्व ईमान है। लिहाजा सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के क़याम के वक्त यहाँ पर बसने वाले तमाम रंग, नस्ल, कौम, कबीलों और मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे का भाई करार देते हुए यहाँ पर एक दूसरे के एहतराम को रिवाज देने की तरगीब की थी, नसीहत की थी। और उनका ये फरमान था कि पाकिस्तान में तमाम लोग आपस में भाइयों की तरह मिल बैठकर ज़िंदगी गुजारेंगे और मंदिर वाले मंदिर जाएंगे, मस्जिद वाले मस्जिद जाएंगे और दीगर मज़ाहिब के लोगों को अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी मजहबी इबादत की बजा आवरी में मुकम्मल आज़ादी होगी। यही विज़न जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुसलसल किया, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का विज़न कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुत्तसिल था, बल्कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का जो तुर्रा इम्तियाज़ था, जो तर्ज़ हुकूमत था, वो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के दिए गए और पेश किए गए नज़रिए के मुताबिक था। हम मौजूदा अफवाज पाकिस्तान के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से उम्मीद करते हैं कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान के बानी हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए और सोच पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।